بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم. ہاں جی مولانا سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں جی قرآن شریف ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ جی ہاں بھائی صاحب اور ایک سوال بھی ہے. جی قرآن کا انداز بیان تحریری ہے کہ تقریری ہے؟ تحریری ہے یا تقریری ہے؟ اچھا اور ایک سوال بھی ہے بھائی. جی جی قرآن شریف کے اندر الہامی کتابیں 4 بتائی گئی ہیں اور اسی انداز میں صحیفوں کا بھی ذکر ہے. مولانا سے میں وضاحت طلب کرتا ہوں علم کے معلومات میں اضافہ ہم سب کو ناظرین کو سامعین کو ہو جائے. مشکور ہوں گا. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. بہت شکریہ آپ نے جوائن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بلا شک و شبہ یہ قرآن کریم اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ صحیح اور درست ہے. تو قرآن کریم نے جو اصول اپنے اندر بیان فرمائے ہیں وہ انسان کی انفرادی زندگی میں بھی انقلاب لانے والے ہیں، اجتماعی زندگی میں بھی، معاشی زندگی میں بھی، سیاسی زندگی میں بھی، ثقافتی زندگی میں بھی، دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اس پیغام کو دیکھ کر غیر بھی جو اپنے اعتبار سے بہت علم کے اندر اونچا مقام رکھتے تھے، جیسے جان ڈیوین نے قرآن کریم کا جب مطالعہ کیا، ایک انگریز بہت بڑا دانشور اور مدبر گزرا ہے، جب مطالعہ کرنے لگا تو یہ حقیقت اس پر مترشح ہو گئی کہ یقیناً یہ سیاسی، سماجی، ملکی اور انفرادی اجتماعی تمام مسائل کے لیے، مذہبی عبادات ہوں یا انسانی حقوق ہو یا پھر انسان کے معاملات تجارت سے متعلق جو بھی امور ہیں، سب پر قرآن کریم وہ ہدایات دے رہا ہے کہ جس کی نظیر دنیا کی کسی کتاب میں نہیں مل سکتی. اس کے ایک ایک کلمے کے اندر جو رشد و ہدایت کے سرچشمے پھوٹ رہے ہیں، اس کو دیکھ کر ان کے دل نے شہادت اور گواہی دی کہ یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے، جس کے نتیجے میں الحمدللہ مشرب اسلام ہوئے. تو قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہ اس طرح سے زندگی گزارنے کا حکم دیتا. پہلا تو قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرو، اعبدوا ربکم، کہ اپنے رب کی عبادت کرو. رب کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. اس نے پیغام کیسا دیا؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله بل هم قوم يعدلون. دنیا کو پیغام دے رہا ہے امن خلق السماوات والارض، بتلاؤ تو صحیح آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے وجود بخشا، اور یہ بھی تو غور کرو کہ بارش کس نے برسائی ہے آسمان سے. یہ بھی غور کرو کہ اس بارش کی وجہ سے باغات کو لہلہاتا ہوا کس نے بنایا ہے، اس میں درخت کس نے اگائے ہیں. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم کوئی درخت کو اگا سکو، اگانے والا رب کریم ہے. اِلٰہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ نہیں، بل ہم قوم یعدلون. امن جعل الارض قرارا، اب بتلاؤ تو صحیح آج زمین کو کس نے قرار کا ذریعہ بنایا، آسمان کو چھت کس نے بنایا. وجعل خلالها انہارا، اور زمین کے بیچ میں نہروں کو کس نے جاری کیا. وجعل بین البحرین حاجزا، اور دونوں میٹھے اور کھارے سمندروں کے درمیان ایک حاجز، ایک حائل، ایک پردہ کس نے رکھ دیا کہ نہ وہ سمندر کا پانی ادھر ملتا ہے نہ اس سمندر کا پانی ادھر ملتا ہے. ہاتھ ادھر ڈالو تو میٹھا شیریں پانی ہے اور ادھر ہاتھ ڈالو تو تلخ اور کھارا پانی ہے. حالانکہ بظاہر کوئی پردہ نظر نہیں آتا، کوئی آڑ نظر نہیں آتی. یہ کس نے قائم کیا؟ اِلٰہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے، کوئی اور بھی معبود ہے؟ نہیں، بل ہم قوم یعدلون بل اکثرهم لا يعلمون. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بے قرار دل سے بندہ پکارتا ہے تو اس کو قرار کون دیتا ہے، اس کی پکار کو کون سنتا ہے. ویکشف السوء، اور اس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض، اور پہلے والوں کا تم کو زمین پر وارث کون بنا رہا ہے. اِلٰہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے. قلیلا ما تذکرون، تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بتلاؤ تو صحیح زمین کی خشکی میں اور زمین کی تری میں تم جاتے ہو، یہ خشکی اور تری کے اندھیروں سے کون تم کو بچاتا ہے، حفاظت کون تمہاری فرما رہا ہے. اِلٰہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے. تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام باطل باتوں سے جو اس کی نسبت شرک کی بات کی جا رہی ہے اور دوسروں کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے. امن یبدأ الخلق، کون ہے جس نے کائنات کی تخلیق کا آغاز فرمایا اور کون ہے پھر دوبارہ اس کو وجود بخشنے والا ہے. اِلٰہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ نہیں، بتلاؤ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بہت ہی سہل انداز میں، اور اس کو سہل ممتنع کہتے ہیں، آسان
ہر کوئی سمجھے میں کہہ سکوں اور کہنے کی کوشش کرے تو کہہ نہ سکے، سہل ممتنع اسلوب میں قرآن کلام کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جیسا بھائی نے کہا تحریری یا تقریری، قرآن کریم تحریری شکل میں نازل نہیں ہوا ہے بلکہ یہ تلاوت کی شکل میں اترا ہے۔ جبریل امین تلاوت فرمائے، رسول کریم علیہ السلام نے سماعت فرمایا، پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، صحابہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے دہن مقدس سے قرآن کو سنا ہے۔ لیکن یہ تحریری اپنے تقریری انداز سے تو اترا ضرور ہے، لیکن اپنے اندر وہ شان رکھتا ہے کہ تحریروں کو جلا بھی اسی سے ملتی ہے، تقریروں کو نکھار بھی اسی سے ملتا ہے، دنیا کی باغ و بہار بھی اسی سے قائم ہوتی ہے۔